مشابہ، ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور خواہشات سے بچے رہتے ہیں. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کا جو روزہ ہے وہ ملائکہ کی طرح کیا ہے کہ نہ وہ انسان کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور خواہشات سے بچتا ہے. اس کے علاوہ روزہ جو ہے یہ انسان کی روحانی ٹریننگ ہے. 30 دن اس کی جو روح ہے ایک پروسیس سے گزرتی ہے اور اس کے بعد وہ تقوی کو اچیو کرتا ہے. انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے انسان مل کے بنا ہے، ایک تو اس کی روح ہے اور دوسرا اس کا جسم ہے. روح جو ہے، جو انسان کا جسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی مٹی سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کی جو روح ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے. اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، وحی. تو جب انسان کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے اس کو کہ وہ اپنی روح پہ کام کر سکے، اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیدا کر سکے. تو یہ روزے کا مقصد ہے. اور اگر ہم ان چیزوں سے نہیں روکیں گے جن کو ہمیں رکنے کا کہا گیا ہے، یا ہم روزہ رکھنے کے بعد اس کو افطار کرنے کے بعد وہی کام شروع کر دیں گے تو ہمارے روزے کا فائدہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے. جیسے انسان سارا دن 24 گھنٹے جو ہے اپنے اسٹمک کو خالی رکھے اور اس کے بعد جو ہے ایک دم اپنے اسٹمک کو فل کر لے، تو کیا ہوگا؟ وہ روزے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. اس کا اسٹمک مصروف ہو جائے گا اس کھانے کو ہضم کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بیلنس ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرے تو بہت زیادہ لائٹ رکھے، پورا ایک دم اسٹمک کو مت بھرے. اچھا، اس کے بعد جو ہے لیولز آف فاسٹ. اچھا، یہ جو لیولز ہیں ابن قیم نے ان لیولز کو اپنی کتاب منہاج القاصدین میں بیان کیا ہے. ان لیولز کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کا محاسبہ کریں کہ ہم کس درجے کا روزہ رکھیں گے یا رکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو روزے کا لیول ہے اور سب سے ادنا لیول ہے یہ عام روزہ. یہ کون سا روزہ ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے رکھے، یعنی خواہشات سے روکے رکھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول ہے کہ انسان اپنے نظروں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے کان اور اپنے تمام جو اعضاء ہیں ان کو گناہ سے بچائے. یہ سیکنڈ لیول ہے. اور سب سے ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ. وہ یہ ہے کہ انسان ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے اپنے دل کو پاک کر دے. یعنی وہ خیالات، وہ تھاٹس جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے ان کو اپنے دل سے نکال دے. اور جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو خالی جگہ میں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو فل کرے. تو یہ 3 لیولز ہیں. تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ کون سے درجے کا ہے. اور یہ جو سب سے ہائیسٹ درجہ ہے خاص الخاص روزہ، یہ پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نماز میں فوکس نہیں رہتا، ہم کیا کریں، ہم کون سی دعا پڑھیں. تو یہ جو نماز کے اندر کا فوکس ہے نا، اس کا تعلق نماز کے باہر سے ہے. اگر ہم نماز کے باہر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو نماز کے اندر جو تھوڑی دیر کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایزی ہو جائے گا. لیکن ہم نماز کے باہر اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے اپنے کاموں کے دوران، اپنی مشغولیت کے دوران، تو پھر نماز کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور ان کو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تھرڈ لیول، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ پریکٹس سے آئے گا. اور اس کی جو پریکٹس ہے یہ ابھی سے، آج سے کرنی ہے کہ اپنے دھیان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں اور اس میں جو فضول تھاٹس ہیں، فکریں، پریشانیاں، ان کو نکال لیں. تب آپ اس لیول کو اچیو کر سکیں گے، خاص الخاص روزے کو. ورنہ اگر رمضان میں آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کا 1-2 ہفتہ پھر چلا گیا. اس کو خاص الخاص روزے میں جو خاصیت ہے وہ یہ کہ انسان اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے.
تو یہ جو کام ہے یہ اس کو ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے. اوکے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے 3 لیولز ہیں, تو ہم اپنے روزے کے لیول کو بڑھا کیسے کر سکتے ہیں, مطلب اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں, اس کی کوالٹی کو بڑھا کیسے سکتے ہیں. اس میں سے کچھ کرنے کے کام ہیں, ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. تھنگس ٹو ڈو. سب سے پہلے آج جو آپ نے کام کرنے ہیں نا ابھی سے, وہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً منڈے سے اگر روزہ ہے تو ابھی کچھ دن رہتے ہیں, 6-7 دن رہتے ہیں, 5-6 دن. تو ابھی سے آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ انکریز کر دیں. جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو ڈبل کر دیں آج سے, اور تھوڑا تھوڑا ٹل منڈے تک آپ اس کو بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اپنے جو آپ اذکار کرتے ہیں, چاہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں, باقی جو اذکار نماز کے بعد کے ہیں, جو ذکر اذکار, ان کو آپ انکریز کر دیں. اس کے بعد قرآن کی جو ریسیٹیشن ہے اس کو انکریز کر دیں. جتنا آپ قرآن آپ نے آج پڑھا کل اس کو زیادہ کر دیں, اور کوشش کریں کہ جب آپ مشغول ہوں اور اپنے کاموں کو ختم کر لیں تو پھر آپ قرآن پڑھیں. پھر آپ کو کوئی کام آئے اس کو ختم کر لیں تو فوراً دوبارہ قرآن کی طرف جائیں. 1 پیج پڑھ لیں, 2 پیج پڑھ لیں, اور اس چیز کو ہیبٹ بنائیں. اور یہ جو چیزیں میں آپ کو آج کے لیے بتا رہی ہوں, اس ہفتے کے لیے بتا رہی ہوں, آپ کو 2-3 دن میں ان چیزوں کا جو اثرات ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ مینٹلی اس کام کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں, روزہ رکھنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں, اور آپ کو ان کے جو افیکٹ ہیں انشاءاللہ یہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کیا کام ہے؟ یہ کون سے کام ہیں کہ اپنی عبادت کو انکریز کر لیں. اپنی عبادات کو انکریز کر لیں آج سے, اپنے اذکار کو انکریز کر لیں. جتنا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو ڈبل کر دیں کل کے لیے. عشاء کے بعد جو ہیں وہ جو نوافل ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ریڈی ہونا شروع ہو جائے گی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو رمضان میں پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آج سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان سے وہ فائدے اٹھا سکیں جو آپ نے روزے میں فائدے رکھے ہیں, وہ برکتیں حاصل کر سکیں جو آپ نے روزے کے اندر رکھی ہیں, اور توفیق دیں کہ صحت کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہم روزے رمضان میں داخل ہوں. یہ آج سے کرنے والے کام ہیں. پھر اس کے بعد وہ دعائیں یاد کریں جس کے اندر تقویٰ کا ذکر ہے, یعنی تقویٰ مانگا گیا ہے. تقویٰ کے حصول کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں. انشاءاللہ کل ہم جو ہے لیل و نہار کی کلاسز میں یہی دعائیں یاد کریں گے. تو اس جو گروپ ہے اس میں بھی ہم لنک بھیج دیں گے تاکہ جو ہے آپ لوگ جوائن کر لیں. جتنی بھی متعلقہ دعائیں ہیں رمضان کی تو ہم اس میں یاد کریں گے کل سے. پھر اس کے بعد روزے میں ہم نے کیا کیا کام کرنے, جب رمضان سٹارٹ ہو تو ہم نے کون کون سے کام کرنے. قرآن ریسیٹیشن ہم نے بھی پڑھا کہ جو روزہ ہے, رمضان جو ہے یہ قرآن کا ہی مہینہ ہے, تو ہم نے جو سب سے زیادہ رمضان میں کام کرنا ہے وہ قرآن ریسیٹیشن ہے. جو ہمارے سلف الصالحین تھے, جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محدث تھے اور حدیث کے عالم تھے, تو جیسے ہی رمضان آتا تھا تو وہ باقی جو کتابیں تھی وہ بند کر دیتے تھے, صرف قرآن کا مطالعہ کرتے تھے. تو رمضان میں جو کرنے کا کام ہے وہ قرآن ریسیٹیشن ہے, بہت زیادہ قرآن کو ریسائٹ کریں. اس کے بعد اگر آپ کو حفظ یاد ہے یا حفظ کرنے والا ہے تو حفظ کریں. اگر آپ کے قریب میں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سے آپ کا تعلق جڑے, اور جب قرآن سے تعلق جڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعلق جڑے گا. پھر اس کے بعد ایکسٹرا نوافل کا اہتمام کریں رمضان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی ہم اس چیز پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر کیے ہوئے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا. ٹھیک ہے. تو کیا کیا کیے جا سکتا ہے؟ تحیۃ الوضو جو ہے اس کو پڑھیں, یعنی جب بھی وضو کیا جائے 2 رکعت پڑھ لیں. اور اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت بلال علیہ رضی اللہ
کی جو قدموں کی چاپ تھی وہ جنت میں سنی. تو ان سے پوچھا کہ بلال آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کے قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت میں سنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت میں داخل کرے گا. وہ یہ کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, جتنی توفیق ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد اشراق, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو پڑھیں. پھر اس کے بعد اپنے جو ذاتی دعائیں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ان کی ایک لسٹ بنا لیں تاکہ آپ ان کو مانگ سکیں. اس کے علاوہ رمضان میں جو دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک تو روزے کے حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا. ایک تو باپ کی اپنی اولاد کے لیے, دوسرا مسافر کی, اور تیسرا جو ہے روزہ دار کی دعا. تو روزے کی حالت میں بہت دعائیں کریں. پھر اسپیشلی جو سحر کا ٹائم ہے, سحری کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم دعائیں کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت آخری آسمان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے, تو وہ جو ہے دعاؤں کا ٹائم ہے. اس کے بعد جب روزہ افطار کیا جائے تو اس ٹائم جو ہے اسپیشلی دعائیں کریں. پھر جو اذکار ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہو گئے, استغفار کا جو ہے وہ اہتمام کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, جتنے بھی مسنون اذکار جو ذکر ہوئے ہیں حدیث میں ان کا اہتمام کریں. ایک صحابی تھے, وہ انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میں جو ہے مجھ سے کچھ کام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے, یعنی تم جو اذکار چھوڑ دیتے ہو کسی وجہ سے, ذمہ داریوں کی وجہ سے, لیکن زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. پھر قیام اللیل کرنا, تراویح پڑھنا, اس کا اہتمام کریں. اس میں بھی آپ قرآن زیادہ سے زیادہ سنیں گے. پھر اس کے بعد صدقہ کرنا. صدقہ کرنا تو یہ تو بہت بڑا جو ہے عمل ہے, اور اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے صدقہ کرنے کی. ٹھیک ہے, عام صدقہ کرنا اور پھر رمضان کے اندر صدقہ کرنا, تو اس کا ریوارڈ جو ہے بڑھا دیا جائے گا. اچھا, ایک وہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان جو ہے نا, انسان کو موت کے ٹائم جو سب سے بڑی حسرت ہوگی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وقت مانگے گا. کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ٹائم کیوں نہیں دیا کہ میں صدقہ کر لیتا. تو موت کے ٹائم جو ہے انسان صدقہ کرنے کی حسرت کرے گا, تو صدقہ بہت زیادہ کریں. صدقہ جو ہے وہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو اچھا, اب وہ چیزیں ہیں جو جس سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کہ ٹائم ویسٹنگ سے بچیں. ٹائم جو ہے, جیسے کہتے ہیں ٹائم از منی, تو ٹائم منی نہیں ہے. منی جو ہے ایک دفعہ چلا جائے تو وہ واپس آ جاتا ہے, لیکن ٹائم جو ہے چلا جائے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ہم جب اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم لے کے آ رہے ہیں, کیا کوئی پروڈکٹیو چیز دے رہے ہیں یا کوئی فضول چیز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے حدیث میں جو ہے استغفار کرنے کا اجر ہے, ٹھیک ہے, 70 to 100 ٹائم. اس عمل میں 1 منٹ لگتا ہے, اس کو کرتے ہوئے 100 ٹائم استغفار کرتے ہوئے ایک منٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ وہ 1 منٹ کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ 1 منٹ کو یوٹیلائز کرتا ہے اور وہ حدیث کا اجر جو ہے پا لیتا ہے. اب لوزر کون ہے؟ وہ جس نے 1 منٹ ویسے ہی ضائع کر دیا, یا وہ لوزر ہوا. لیکن وہ شخص جس نے 1 منٹ کو یوٹیلائز کر لیا اور اس کے بدلے جو ہے اجر پا لیا. تو ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے, ہم اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے, اس چیز کی فکر نہیں کریں گے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا. جی عبد الرحمان صاحب. عبد الرحمان صاحب بتائیں. ہاں جی میم, میرے کو مطلب یہی کچھ سوالات, میں سوچا کہ ابھی آخری وقت ہے, اس کے لیے میں نے کچھ آخری ٹائم پہ میں پوچھوں گا جب کلاس ختم ہونے کو رہے گا. اچھا, اس کے بعد ڈو ناٹ فل اپ یور اسٹمکس.
جب آپ روزہ افطار کریں تو پلیز اپنے اسٹمکس کو بھریں مت. یہ اسٹمک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ 12 آورز اس کو بالکل خالی رکھا جائے اور افطار کے ٹائم جو ہے اس کو بھر لیا جائے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ بیلنس ہو کے جو کچھ بھی کھائیں, اور اس نیت سے کھائیں کہ اس سے مجھے وہ انرجی حاصل ہو اور میں اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. اور اگر ہم اپنے اسٹمکس کو فل کر لیں گے, بہت زیادہ کھا لیں گے, تو پھر کیا ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. کوشش کریں کہ جو سننا فوڈ ہے اس پہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھائیں. اسپیشلی جب افطار کریں تو کھجور کے ساتھ اور تھوڑا پانی, زیادہ 1 گلاس پورا نہیں, تھوڑا پانی. اور پانی کو جب پئیں تو پلیز اس کو ایک دم مت پئیں, اس کو ٹھہر ٹھہر کے سپس میں پئیں. ادروائز کیا ہوگا, اگر ہم جلدی جلدی کھائیں گے یا زیادہ زیادہ لیں گے پئیں گے تو وہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو افطار کے ٹائم جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کریں. اور ایک اور چیز کہ یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, آئل سے بھرپور چیزیں ہیں, یہ مت کھائیں, یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اس سے کیا ہوگا, آپ کی روزے کی جو کوالٹی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی, اور جب آپ کی روزے کی کوالٹی ڈاؤن ہوگی تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اعمال نہیں کر سکے گی جو آپ کو کرنے چاہیے. آپ کو وہ اس درجے کا تقویٰ جو ہے حاصل نہیں ہوگا, آپ کا اس درجے کا ایمان نہیں بڑھے گا. پھر اس کے بعد اپنے جو موبائلس ہیں ان کا جو یوز ہے اس کو جو ہے وہ لمٹ کر دیں. کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسی ایپس ہیں جو انسان بہت زیادہ یوز کرتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا بلاک کر دیں, اور موبائل کو جو ہے وہ دور رکھیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو. کہ ہمارا ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے, اسپیشلی رمضان کے 30 days. اور یہ چلا گیا تو انسان کو جو ہے وہ حسرت ہی رہ جائے گی. پھر ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے روزے کو خراب کر دیں گی. ابھی تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی نا جو ہمارے روزے کی کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر کریں گی. پھر کچھ ایسی چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے جو ہمارے روزے کو خراب کر دیں, ہمارے تقوی کو افیکٹ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا, روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو بے فائدہ اور بیہودہ باتوں اور رفس سے بچنے کا نام ہے. یعنی رفس مطلب جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام. تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ فضول اور لغو باتوں سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اس طرح کی چیزوں سے بچے, جہاں پہ اس طرح کا کلام ہو رہا ہو یا جھگڑا ہو رہا ہو, اس سے وہاں سے نکلیں تاکہ آپ کا اپنے روزے کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکے. اور ایک اور بہت زیادہ ڈرانی حدیث ہے, وہ حدیث کیا ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کچھ روزے دار ایسے ہیں جو 30 دن بس بھوکے رہتے ہیں, دیٹس آل. انہوں نے وہ چیزوں کو, ان شرائط کا خیال ہی نہیں رکھا جو روزوں کے ساتھ رکھنی تھی. انہوں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا, حالانکہ کہ روزہ جو ہے وہ آنکھ کا بھی ہے, منہ کا بھی ہے, کان کا بھی ہے, پیٹ کا بھی ہے, خواہشات کا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. جی, یہاں تک ہمارا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی میم, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جیسے دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم بلغنا رمضان, یہ دعا کیا صحیح ہے؟ جی ہاں, سو دعا کو پڑھ سکتے ہیں. سلف صالحین جو ہے دعا کو پڑھتے تھے. اچھا, سلف صالحین جو تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے, وہ جب وہ روزے کمپلیٹ کر لیتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوتے تھے. 6 مہینے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لیں. یعنی صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے, ہم یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیں. ان کی قبولیت بہت ضروری. پھر اس کے بعد باقی جو 5 ماہ رہ جاتے تھے اس میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس کی برکات کو ہم حاصل کر سکیں.
اچھا جو ہم ایک حدیث پڑھی تھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ٹھیک ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے لیکن ایمان کے ساتھ. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ایمان جو ہے یہ کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے، جامد چیز نہیں ہے. ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے برے اعمال کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو ہم نے روزے جو رکھنے ہیں وہ ایمان کے ساتھ رکھنے ہیں، اور جب ہم نیک عمل اس ہفتے میں سٹارٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. تو جب ہمارا فرسٹ روزہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پیک پہ ہوگا. تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو جتنے آپ نیک عمل کریں گے اتنا درجہ آپ کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان کے ساتھ تو روزے رکھیں گے نا، لیکن ان کا جو ایمان ہوگا بہت لو لیول کا ہوگا، پھر اسی کوالٹی کا ان کا روزہ ہوگا. اگر ایمان ہائی لیول کا ہے تو ڈیفینیٹلی نیک اعمال جو ہوں گے وہ بھی ہائی لیول کے ہوں گے، روزہ بھی ہائی لیول کا ہوگا. وہ کام کرے زیادہ سے زیادہ جو ایمان کو بڑھائے. جی فائقہ. میم آپ نے ایمان کی بات کی تو عموماً ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور نیک اعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، نیت بھی صاف ہوتی ہے، بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو تب جب گناہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی انسان کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہی اچھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور اچھے اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ساتھ تو اس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کا لیول کہاں پہ ہوگا، کیا کہا جائے گا؟ آپ کی آواز تھوڑی سی ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ پوچھیں لاسٹ میں. جی میں نے ہاں یہ کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی، تو ہم اس کا ایمان کس لیول پہ کیا کہاں ہے، ہم کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لے، ٹھیک ہے، اور انسان استغفار کرتا رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں گناہ کرے گا، گناہ تو انسان نے کرنا ہے. جنت کس کے لیے بنی ہے؟ ان گناہ گاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کے بدلے میں وہ اچھا کام کر لے تو اس کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انسان ایسے لوگوں کی مجلس میں شامل ہو جو صالحین ہیں، تو صالحین کی مجلس میں رہ کے انسان کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا انسان کو ترغیب ملتی ہے. ٹھیک ہے جی عبد الرحمان صاحب. میرا یہی کوشچن ہے کہ یعنی کہ جو گناہ سے کہ انسان، اب وہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے توبہ کرتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ بار بار اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے بار بار، لیکن پھر ایسا کہ گناہ سے وہ بچ جائے. دوبارہ پوچھیں، آواز ڈراپ ہو رہی ہے. کچھ ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ آواز ڈراپ ہو رہی ہے میری. آواز ڈراپ ہو رہی ہے. عبد الرحمان صاحب آپ ایسا کریں میسج کر دیجئے گروپ میں. جی شفق. جی میم، میم استغفار کا جو یہ ہے صرف استغفار بھی بول سکتے ہیں یا پھر پورا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے؟ استغفار جو ہے یہ اس عمل زیادہ کا بہتر. نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ناؤن ہے. تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ایک کام مانگنا ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہنا ہے استغفر اللہ. استغفار جو ہے یہ اس کا عمل کا نام ہے، بخشش مانگنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی میم، صرف کلاس، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہاں ہیں یا جی پھر جی پورا ہاں، کلمہ جو ہے استغفر اللہ استغفر ربی اللہ بھی من کہہ کل. سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی میم. چلیں جی اب کلاس کو کلوز کرتے ہیں. اگر کوئی میسج ہے تو پلیز آپ بے شک گروپ میں کر دیں، گروپ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. کل ہماری کلاس ہوگی لیل و نہار کی، تو پلیز جو لیل و نہار کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے ریمائنڈ کرائیں. میں اس گروپ میں بھی انشاءاللہ لنک بھیج دوں گی تاکہ جو ہماری رمضان سے متعلقہ دعائیں ہیں وہ ہم کو حفظ کر سکیں. ٹھیک ہے،
چلیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ